ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے، پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ کریں، سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں، لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا، مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں، بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکیں، اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں، کسی مسجد میں کریں، کسی امام بارگاہ میں کریں، ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل، میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا، جیسے عورتیں کہتی ہائے
اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بوڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں.